جب تک کسی بھی شخص میں شرک کا ذرا برابر بھی کوئی عناصر پایا جاتا ہو نا، تو اس کے سامنے توحید کی یا آخرت کی بات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی میں مثال سے وضاحت کروں گا کہ کیونکہ وہ سمجھے گا کہ ہاں فلاں شخص یا فلاں بزرگ یا ہیں جو مجھے بچا لیں گے، یعنی کہ اس میں یہ شرک کا عناصر یہ اس طرح سے پایا جاتا ہے کہ جیسے آپ مثال لیں شیخ عبد القادر گیلانی، ان کے دھوبی کی مثال، کہ جب قبر میں اس سے سوال ہوا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو پھر دوبارہ اسے رپیٹ ہوا اسی طرح سے، تو اس نے یہی جواب دیا۔ ہمارے لوگ یہ باتیں سناتے بھی ہیں آپ کو، آپ کی نظروں سے بھی ایسے کلپ گزرے ہوں گے۔ تو پھر وہاں پر غوث پاک یعنی خود حضرت عبد القادر گیلانی تشریف لائے، انہوں نے اس سے کہا، فرشتے سے کہا کہ تمہیں دیکھا نہیں کہ اس نے کیا کہا کہ یہ میرا مرید ہے، تو تم اس سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ فرشتہ چلا گیا، اللہ کے پاس گیا، جا کے ماجرا بتایا، تو اللہ نے کہا کیا تجھے وہ یعنی کہ عبد القادر نے منع تو نہیں کر دیا دوبارہ زمین پر آنے سے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو کہا کہ یہ اچھا ہو گیا کہ میرا کام چلتا رہے گا۔ یعنی یہ اگر اس طرح کی باتیں جب عوام میں رائج ہو جائیں گی تو توحید کیا حیثیت رہے گی، اور کی عقیدہ آخرت ہمارا کس طرح سے باقی رہے گا؟ استاد محترم، بیٹا اس میں راوی کون ہے جو قبر کے اندر بیٹھا ہوا تھا جا کے دیکھ، یہ تو مخفی کام ہے۔ بالکل چاچو جان کہہ رہے ہیں کہ راوی کون ہے کہ جو روایت کر رہا ہے کہ یہ قبر کا معاملہ ہے، تو یہ تو مختصر سی ایک علمی عقلی دلیل ہے جو آپ نے دی ہے، تو یہ ان سے بھی ہے۔ وہ اکثر وہ چاچو جی یہ کہتے ہیں کہ خواب میں کسی نے یہ واقعہ دیکھا اور لکھ دیا۔ نہیں یہ صدوق نہیں کام، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر یعنی کہ اسلام میں شریعت میں ایسے خوابات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اصل بات ہے کہ جب ایسے عقیدے ہوں گے ہم میں، غلط عقائد، تو پھر توحید کی سمجھ نہ تو دل میں اترے گی، نہ اس کا پتہ چلے گا، نہ عقیدہ آخرت ہوگی۔ پھر اسی طرح لوگ بھی ہوں گے غلط حرکات والے، جیسے کہ میں بس مختصر یہی کہنا چاہتا تھا کہ اگر جب تک شرک کا ذرا بھی عناصر انسان میں پایا جائے گا نا، اس کا عقیدہ یا آخرت درست نہیں ہو سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 5 وقت نماز میں پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کسی بھی ایسے کو مدد کے لیے پکارتا ہے جو اولو الامر نہیں، دیٹس اٹ، میں یہی کہتا ہوں، تو پھر اس کا کیا ہم حال کہہ سکتے ہیں، کیا اس کی کیفیت ہے؟ تو مدد صرف اللہ کی ہے یا وسیلہ ہے اولیاء اللہ کا؟ واللہ عالم ورسولہ۔ اللہ حافظ۔